السلام علیکم دوستو، آج کی ہماری اس ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ مکہ کی فتح کے بارے میں ہے۔ تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ مکہ میں ابو سفیان بہت بے چین تھا۔ آج کچھ ہونے والا ہے، ضرور آج کچھ ہوگا، وہ دل ہی دل میں بڑبڑا رہا تھا۔ اس کی نظر آسمان کی طرف بار بار اٹھ رہی تھی۔ اس کی بیوی ہندا، جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، اس کی پریشانی دیکھ کر اس کے پاس آ گئی۔ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ ابو سفیان چونکا۔ کچھ نہیں، طبیعت گھبرا رہی ہے، میں ذرا گھوم کر آتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر گھر کے بیرونی دروازے سے باہر نکل گیا۔ مکہ کی گلیوں میں گھومتے گھومتے وہ مکہ کی حدود سے باہر پہنچ گیا۔ اچانک اس کی نظر شہر سے باہر ایک وسیع میدان پر پڑی، جہاں ہزاروں مشعلیں روشن تھیں۔ لوگوں کی چہل پہل ان کی روشنی میں نظر آ رہی تھی، اور بن بناہٹ کی آواز تھی، جیسے سینکڑوں لوگ دھیمی آواز میں کچھ پڑھ رہے ہوں۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ قریب جا کر دیکھے گا کہ یہ لوگ کون ہیں۔ اتنا تو وہ سمجھ ہی چکا تھا کہ مکہ کے لوگ تو غافلوں کی نیند سو رہے ہیں، اور یہ لشکر یقیناً مکہ پر چڑھائی کے لیے ہی آیا ہے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ اوٹ لیتا ہوا اس لشکر کے کافی قریب پہنچ چکا تھا۔ کچھ لوگوں کو اس نے پہچان لیا تھا۔ یہ اس کے اپنے ہی لوگ تھے جو مسلمان ہو چکے تھے اور مدینہ ہجرت کر چکے تھے۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ لشکر مسلمانوں کا لشکر ہے، اور یقیناً محمد اپنے جانثاروں کے ساتھ مکہ آ پہنچے ہیں۔ وہ چھپ کر حالات کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ عقب میں سے کسی نے اس کی گردن پر تلوار رکھ دی۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ لشکر کے پہرے داروں نے اسے پکڑ لیا تھا، اور اب اسے بارگاہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے جایا جا رہا تھا۔ اس کا ایک قدم کئی من وزن کا ہو چکا تھا۔ ہر قدم پر اسے اپنے کرتوت یاد آ رہے تھے۔ جنگ بدر، جنگ احد، خندق، خیبر، سب اس کی آنکھوں کے سامنے ناچ رہی تھی۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ اس نے کیسے سرداران مکہ کو اکٹھا کیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے، اور کیسے نجاشی کے دربار میں جا کر تقریر کی تھی کہ یہ مسلمان ہمارے غلام اور باغی ہیں، انہیں ہمیں واپس کر دو، اور کیسے اس کی بیوی ہندا نے حضرت امیر حمزہ کو اپنے غلام حبشی کے ذریعے شہید کروا کر ان کا سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال کر چبایا، اور ناک اور کان کاٹ کر گلے میں ہار بنا کر ڈالے تھے، اور اب اسے اسی محمد کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی روایات کے مطابق اس جیسے دہشت گرد کی فوراً گردن اڑا دی جائے گی، اور دوسری طرف بارگاہ رحمت للعالمین میں اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع تھے، اور صبح کے اقدامات کے بارے میں مشاورات چل رہی تھی کہ کسی نے آ کر ابو سفیان کی گرفتاری کی خبر دے دی۔ اللہ اکبر! خیمے میں نعرہ تکبیر بلند ہوا۔ ابو سفیان کی گرفتاری ایک بہت بڑی خبر اور کامیابی تھی۔ خیمے میں موجود عمر ابن الخطاب اٹھ کھڑے ہوئے اور تلوار کو میان سے نکال کر انتہائی جوش کے عالم میں بولے، اس بدبخت کو قتل کر دینا چاہیے۔ شروع سے ہی سارے فساد کی جڑ یہی رہا ہے۔ چہرہ مبارک رحمت للعالمین پر تبسم نمودار ہوا، اور ان کی دلوں میں اترتی ہوئی آواز گونجی، بیٹھ جاؤ عمر، اسے آنے دو۔ عمر ابن خطاب آنکھوں میں غیظ و غضب لیے حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں بیٹھ تو گئے، لیکن ان کے چہرے کی سرخی بتا رہی تھی کہ ان کا بس چلتا تو ابو سفیان کے ٹکڑے کر ڈالتے۔ اتنے میں پہرے داروں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ اجازت ملنے پر ابو سفیان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس حال میں پیش کیا گیا کہ اس کے ہاتھ اسی کے امامے کے ساتھ اس کی پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ چہرے کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی، اور اس کی آنکھوں میں موت کے سائے لہرا رہے تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں میں جنبش ہوتی نظر آتی ہے، اور اصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عجیب سا جملہ سنتے ہیں، اس کے ہاتھ کھول دو اور اس کو پانی پلاؤ۔
اور بیٹھ جاؤ ابو سفیان۔ ابو سفیان ہارے ہوئے جواری کی طرح گرنے کے انداز میں خیمے کے فرش پر بچھے قالین پر بیٹھ جاتا ہے۔ پانی پی کر اس کو کچھ حوصلہ ہوا تو نظر اٹھا کر خیمے میں موجود لوگوں کی طرف دیکھا۔ عمر ابن خطاب کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں۔ ابو بکر ابن قحافہ کی آنکھوں میں اس کے لیے افسوس کا تاثر تھا۔ عثمان بن عفان کے چہرے پر عزیز داری کی ہمدردی اور افسوس کا ملا جلا تاثر تھا۔ علی ابن ابو طالب کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ اسی طرح باقی تمام اصحابہ کرام کے چہروں کو دیکھتا دیکھتا آخر اس کی نظر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر آ کر ٹھہر گئی، جہاں جلالت و رحمت کے خوبصورت امتزاج کے ساتھ کائنات کی خوبصورت ترین مسکراہٹ تھی۔ کہو ابو سفیان، کیسے آنا ہوا؟ ابو سفیان کے گلے میں جیسے آواز ہی نہیں رہی۔ بہت ہمت کر کے بولا، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ عمر ابن خطاب ایک بار پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ یا رسول اللہ، یہ شخص مکاری کر رہا ہے، جان بچانے کے لیے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے میں آج اس دشمن ازلی کا خاتمہ ہی کر دوں۔ ان کے منہ سے ابھی فکرہ مکمل نہ ہو پایا تھا کہ آواز آئی، بیٹھ جاؤ عمر۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرمی سے پھر فرمایا، بولو ابو سفیان، کیا تم واقعی اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ جی یا رسول اللہ، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ اور آپ کا دین سچا ہے اور آپ کا خدا بھی سچا ہے۔ اس کا وعدہ پورا ہوا۔ میں جان گیا ہوں کہ صبح مکہ کو فتح ہونے سے کوئی بھی نہیں بچا سکے گا۔ چہرہ رسالت مآب پر مسکراہٹ پھیلی۔ ٹھیک ہے ابو سفیان، تو میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور تمہاری درخواست قبول کرتا ہوں۔ جاؤ، تم آزاد ہو۔ صبح ہم مکہ میں داخل ہوں گے انشاءاللہ، اور میں تمہارے گھر کو، جہاں آج تک اسلام اور ہمارے خلاف سازشیں ہوتی رہی ہیں، جائے امن قرار دیتا ہوں۔ جو تمہارے گھر میں پناہ لے لے گا وہ محفوظ رہے گا۔ ابو سفیان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھیں۔ اور مکہ والوں سے کہنا، جو بیت اللہ میں داخل ہوگا اس کو امان ہے، جو اپنی کسی بھی عبادت گاہ میں چلا گیا اس کو بھی امان ہے، یہاں تک کہ جو اپنے گھروں میں بیٹھا رہا اس کو بھی امان ہے۔ جاؤ ابو سفیان، جاؤ اور جا کر صبح ہماری آمد کا انتظار کرو، اور کہنا مکہ والوں سے کہ ہماری کوئی تلوار میان سے باہر نہیں ہوگی، ہمارا کوئی تیر ترکش سے باہر نہیں ہوگا، ہمارا کوئی نیزہ کسی کی طرف سیدھا نہیں ہوگا، جب تک کہ کوئی ہمارے ساتھ لڑنا نہ چاہے۔ ابو سفیان نے حیرت سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور کانپتے ہوئے ہونٹوں سے بولنا شروع کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ جب اس نے کلمہ توحید پڑھ لیا تو سب سے پہلے عمر ابن خطاب آگے بڑھے اور ابو سفیان کو گلے سے لگایا۔ مرحبا اے ابو سفیان، اب سے تم ہمارے دینی بھائی ہو گئے۔ تمہاری جان مال ہمارے اوپر ویسے ہی حرام ہو گیا جیسا کہ ہر مسلمان کا دوسرے پر حرام ہے۔ تم کو مبارک ہو کہ تمہاری پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی گئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پچھلے گناہ معاف فرمائے۔ ابو سفیان حیرت سے خطاب کے بیٹے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی تھا کہ چند لمحے پہلے جس کی آنکھوں میں اس کے لیے شدید نفرت اور غصہ تھا اور جو اس کی جان لینا چاہتا تھا، اب وہی اس کو گلے سے لگا کر بھائی بول رہا تھا۔ یہ کیسا دین ہے، یہ کیسے لوگ ہیں، وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا۔ سب سے گلے مل کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر بوسہ دے کر ابو سفیان خیمے سے باہر نکل گیا۔ وہ دہشت گرد ابو سفیان کہ جس کے شر سے مسلمان آج تک تنگ تھے، انہی کے درمیان سے سلامتی سے گزرتا ہوا جا رہا تھا۔ جہاں سے گزرتا اس اسلامی لشکر کا ہر فرد، ہر جنگجو، ہر سپاہی جو تھوڑی دیر پہلے اس کی جان کے دشمن تھے، اب آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کر رہے تھے، اسے مبارکبادیں پیش کر رہے تھے اور خوش آمدید بھی کہہ رہے تھے۔ اگلے دن مکہ شہر کی حد پر جو لوگ کھڑے تھے، ان میں سب سے نمایاں ابو سفیان تھا۔ مسلمانوں کا لشکر مکہ میں داخل ہو چکا تھا۔
کسی ایک تلوار، کسی ایک نیزے کی انی، کسی ایک تیر کی نوک پر خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ لشکر اسلام کو ہدایات مل چکی تھی کہ کسی کے گھر میں داخل مت ہونا، کسی کی عبادت گاہ کو نقصان مت پہنچانا، کسی کا پیچھا بھی مت کرنا، عورتوں اور بچوں پر بالکل ہاتھ مت اٹھانا، کسی کا مال نہ لوٹنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت بلال حبشی آگے آگے اعلان کرتے جا رہے تھے، اے مکہ والو، رسول خدا کی طرف سے آج تم سب کے لیے عام معافی کا اعلان ہے۔ کسی سے اس کے سابقہ اعمال کی باز پرس نہیں کی جائے گی۔ جو اسلام قبول کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، جو نہ کرنا چاہے وہ اپنے سابقہ دین پر رہ سکتا ہے۔ سب کو ان کے مذہب کے مطابق عبادت کی کھلی اجازت ہوگی۔ صرف مسجد الحرام اور اس کی حدود کے اندر بت پرستی کی اجازت نہیں ہوگی۔ کسی کا ذریعہ معاش نہیں چھینا جائے گا، کسی کو اس کی اراضی و جائیداد سے بھی محروم نہیں کیا جائے گا۔ غیر مسلموں کے جان و مال کی حفاظت مسلمان کریں گے۔ جب یہ اعلان حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے اور مسلمانوں کا لشکر مکہ کی گلیوں سے گزر رہا تھا، تب ہندا اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی لشکر اسلام کو گزرتے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل گواہی نہیں دے رہا تھا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن ابو سفیان نے تو رات یہی کہا تھا کہ اسلام قبول کر لو، سب غلطیاں معاف ہو جائیں گی۔ وہ سوچنے لگی، خیر مکہ فتح ہو چکا تھا، بنا ظلم و تشدد، بنا خون بہائے، بنا تیر و تلوار چلائے، لوگ جوگ در جوگ اس آفاقی مذہب کو اختیار کرنے اور اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے مسجد حرام کے صحن میں جمع ہو رہے تھے۔ اور تبھی مکہ والوں نے دیکھا اس ہجوم میں ہندا بھی شامل تھی۔ یہ ہوا کرتا تھا اسلام، یہ تھی اس کی تعلیمات، یہ سکھایا تھا رحمت للعالمین نے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔